السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء و سید المرسلین وعلی آلہ وصحبہ اجمعین ومن تبعہم بإحسان الی یوم الدین۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الم تر کیف ضرب اللہ مثلا کلمۃ طیبۃ کشجرۃ طیبۃ اصلها ثابت وفرعها فی السماء تؤتی اکلها فی کل حین۔ احباب گرامی قدر، میرے استاد محترم فضیلت الشیخ ڈاکٹر خلیل الرحمن لکھوی حافظہ اللہ تعالی تشریف لائے ہیں۔ ہم ان کو تہ دل سے خوش آمدید کہتے ہیں، اور آج کے مہمان خصوصی جماعت کے عظیم اسکالر پروفیسر ڈاکٹر محمد حماد لکھوی حفظہ اللہ تعالی، وہ انشاءاللہ چند لمحوں کے بعد آپ سے مخاطب ہوں گے، درس بخاری شریف ارشاد فرمائیں گے۔ آج کی اس بابرکت محفل میں جتنے بھی ہمارے مہمانان گرامی تشریف لائے ہیں، ہم ان کو خوش آمدید کہتے ہیں، اور یہ زبان حال سے کہ دیدہ و دل فرش راہ اہلاً و سہلاً و مرحبا، ہم ان کو جامعہ ابی بکر کی اس بابرکت جگہ پر، جہاں دن رات قال اللہ اور قال الرسول کی صدائیں گونجتی ہیں، ان کو یہاں تشریف لانے پر مبارکباد کہتے ہیں اور خوش آمدید کہتے ہیں۔ بطور خاص جو مہمان اس وقت آپ کے سامنے مسند پر تشریف فرما ہیں، ان سب کو بھی، اور عمومی طور پر طلباء کرام جو مختلف اداروں سے تشریف لائے ہیں، محسنین کرام، سب کو خوش آمدید کہتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ آپ کا آنا یہاں قبول و منظور فرمائے۔ فارغ و تحصیل ہونے والے طلباء کی نمائندگی کرتے ہوئے جو طالب علم یہاں اپنے خیالات کا اظہار کر رہے تھے، انہوں نے ایک بات کی، گزشتہ کئی سالوں سے آپ دیکھتے رہے کہ جب بھی سالانہ تقریب یہ منعقد ہوتی تو ایک شخص بہت زیادہ متحرک نظر آتا، یوں لگتا کہ ساری ذمہ داریاں اس ایک شخص نے اپنے کاندھوں پہ اٹھائی ہوئی ہیں۔ وہ سٹیج پہ کم اور میدان میں زیادہ نظر آتا۔ وہ کبھی مہمانوں کا بڑھ کے استقبال کر رہا ہوتا، کبھی ان کو اسٹیج تک پہنچا رہا ہوتا، کبھی اسٹیج پر مخاطب ہونے والے کو کچھ نصیحت کر رہا ہوتا، کبھی اسٹیج سیکریٹری کو کچھ ہدایات دے رہا ہوتا، کہ ایسا لگتا تھا کہ سارے کا سارا غم اور سارے کی ساری ذمہ داری
उस एक शख्स ने उठाई हुई है। यकीनन उनके साथ असातिज़ाए किराम की बड़ी टीम मौजूद, उनके रफ़ाक़ाए कार असातिज़ाए किराम सब उनके दस्तबाजू, लेकिन अपने मनसब की इस कदर फ़िक्रमंदी कि हर तरफ की फ़िक्र लिए हुए आज वो शख्स हम में नहीं है। ज़ियाउर रहमान रहमहुल्लाह ताला कि ऐसा लगता है कि वो ये जाने के बाद कह रहा है कि कलियों को मैं सीने का लहू दे के चला हूँ, कलियों को मैं सीने का लहू दे के चला हूँ, बरसों मुझे गुलशन की फ़िज़ा याद करेंगी। ये एक दिन की बात नहीं है, ये किस्सा निस्फ सदी का है। 1978 में जब जुलाई की तपती हुई धूप थी, तो यहाँ इसी जगह जहाँ आज खूबसूरत इमारत है, कुछ झाड़ियाँ थीं, कुछ कांटे थे, जिन्हें प्रोफेसर मोहम्मद ज़फ़रुल्लाह रहमहुल्लाह ताला अपने हाथों से चुन रहे थे। इन झाड़ियों को काट रहे थे और उनके साथ उनके इस मिशन को आगे बढ़ाने के लिए आज हमारे दरमियान एक ही शख्सियत मौजूद है और वो कारी अब्दुल रशीद साहब हैं, वो उनके साथ थे। इसी तरह से उनके रफ़ाक़ाए कार में चौधरी अब्दुल रहमान और चौधरी अब्दुल हफीज़, डॉक्टर मोहम्मद राशिद रंधावा और सूफ़ी आयश मोहम्मद, मौलाना आयश मोहम्मद हफ़िज़हुल्लाह ताला रहमहुल्लाह ताला और दीगर उनके रफ़ाक़ाए कार। ये इंतहाई सआदत की बात है कि एक शख्स को इखलास के साथ साथ मुखलिसीन मुयस्सर आ जाएं। और शेख मोहतरम ने ये बागीचा सजाया, ये बाग लगाया, जिसकी आबियारी उन्होंने अपने खून से की और फिर उनका लायक फर्जंद इसको बामे अरूज तक ले गया और इसको उसने अपने खून से सेंचा। आखिरी कतरा भी इस जामिया के लिए कोशिश करते हुए अल्लाह की राह में बहा दिया। यकीनन शहीद जिंदा हैं और शहीद की जो मौत है वो कौम की हयात है। उन्होंने ये जान देकर ये हमें पैगाम दिया है कि ये जान तो जाने वाली है, ये जान तो आनी जानी है, इस जान की तो कोई बात नहीं। असल बात क्या है कि अल्लाह की तौहीद का परचम सरनिगू ना हो, अल्लाह की दावत तौहीद का पैगाम घर घर तक पहुँचे। अभी चंद दिन पहले मुझे हमारे मीडिया पर्सन है वसी भाई, वो बता रहे थे कि शहादत से 2 दिन पहले मेरी उनसे बात हुई, फ़िक्रमंद रहते थे मुख्तलिफ प्रोजेक्ट्स के हवाले से और मुख्तलिफ मनसूबाजात पर दिन रात मशावरत भी करते थे, बात भी करते थे, तगदो भी करते थे। तो कहने एक बात हो रही थी इसी मीडिया के हवाले से, तो उन्होंने कहा कि देखिए, मन कुतिला दून इर्दिही फहुव शहीद, अपनी इज्जत की हिफाजत करते हुए अगर कोई मारा जाए तो वो मारा नहीं जाता, जिंदा हो जाता है, वो शहीद है अल्लाह के यहाँ। तो बताने लगे कि कोरंगी में एक वाक़या हुआ था और वो बाप बेटा वो इसमें मारे गए थे दुकान पे डकैती की मज़ाहमत करते हुए। तो ये वसी उन पर अफसोस कर रहे थे, शेख ये बता रहे थे, ये उनका एक नज़रिया था और इस तरह से वो दीन की आबियारी के लिए, दावत को आम करने के लिए, जामिया के मिशन को आगे बढ़ाने के लिए, और वो मिशन हमारे शेख मोहतरम ज़फ़रुल्लाह रहमहुल्लाह ताला उन्होंने इस अंदाज से लिखा कि इस जामिया की बुनियाद इसलिए रखी गई है कि हम रिजाल कार मुखलिसीन दुआ तैयार करें जो मुआशरे में
اصلاح کا کام کریں اور کارآمد فرد بن کر اس ملک کی خدمت کر سکیں۔ اس جامعہ کا ویژن کیا ہے؟ اس جامعہ کا ویژن وہی ہے جو شیخ محترم نے بتایا کہ ہم اس دعوت اللہ کے کام کو آگے بڑھائیں اور لوگوں کی رہنمائی کریں اور اس ملک کے اندر اس کے استحکام کے لیے کوشاں ہوں۔ اسی کوشش میں شیخ ضیاء الرحمن نے جان دی ہے۔ شیخ ضیاء الرحمن ملکی استحکام کی بات کرتے تھے، شیخ ضیاء الرحمن وحدت کی بات کرتے تھے اور اتحاد امت کے داعی تھے، لوگوں کو دعوت اللہ کی طرف بلاتے تھے اور اس کے لیے دن رات کوشاں تھے، دن رات سفر کرتے تھے۔ ہمارے جو مہمان آئے ہیں ہم ان کو خوش آمدید کہتے ہیں، اور جامعہ ابی بکر کے آنے والے آگے منصوبہ جات کیا ہیں؟ اس وقت جامعہ ابی بکر سے فارغ ہونے والے طلباء کرام جو علماء بن کر دنیا کے مختلف کونوں میں پھیل گئے ہیں، الحمدللہ ابھی آپ کے سامنے ابناء الجامعہ سے محترم پروفیسر ابراہیم طارق صاحب مخاطب تھے، اور انہوں نے ایک اپنا قصہ سنایا کہ وہ تاندلہ والا میں گئے اور لوگوں نے کہا کہ اگر یہ بات کر رہے ہیں تو یقیناً ان کے پاس دلیل ہوگی کیونکہ یہ جامعہ ابی بکر کے فاضل ہیں۔ اور ایک اور بات جو انہوں نے کبھی ہمیں بتائی، وہ کہنے لگے میں آیا، سندھ میں تقریر میں نے کی، شروع میں آیا تھا، نوجوانی تھی، ابھی بھی ماشاءاللہ نوجوان ہیں، تو کہنے لگے میں نے خطاب کیا اس اسٹیج پر شیخ العرب والعجم شیخ بدیع الدین شاہ راشدی رحمہ اللہ تعالی، جنہوں نے سندھ میں بہت زیادہ کام کیا اور وہ دیار سندھ میں ہی نہیں بلکہ بلاد عرب میں بھی محدث مشہور تھے، کہنے لگے وہ اسٹیج پہ تشریف فرما تھے، میں نے خیال نہیں کیا اور پرجوش انداز میں تقریر کی، سندھی میں تقریر کی، اشعار پڑھے، توحید پر بیان ہو اور پھر جوش نہ آئے، اور پھر وہ بھی بلبل سندھ کہنے لگے میں نے خطاب کیا، خطاب ختم کیا تو وہ کہنے لگے شیخ صاحب اٹھ کے آئے، راشدی صاحب اٹھ کے آئے اور میرے ماتھے پہ بوسہ دیا اور کہنے لگے کنجو پٹ راہے، پتہ نہیں سندھی میں کچھ ایسا ہی بتایا تھا کہ آپ کس کے بیٹے ہیں، کہاں پڑھے ہیں؟ یہ جامعہ ابی بکر کے ثمرات ہیں۔ الحمدللہ ہمارا جو الحمدللہ اس جامعہ سے فارغ ہونے والے تو علماء کرام کی تعداد 5000 سے زیادہ ہے، جو اس وقت دنیا کے کونے کونے میں پھیلے ہوئے ہیں۔ کل بات ہو رہی تھی کہ جانشین کون ہو، اصل جانشین یقیناً یہ بیٹے اولاد اللہ کی بہت بڑی نعمت ہے، مگر ضیاء الرحمن یہ سارے کے سارے اپنے جانشین چھوڑ کے گئے ہیں۔ یہ سارے طلباء کرام یہ ان کے بیٹے ہیں، یہ روحانی فرزند ہیں، یہ ان کے لیے صدقہ جاریہ ہیں، یہ ان کے لیے دعا گو ہیں۔ اصل بیٹا تو بعض اوقات ناخلف بھی نکل آتا ہے اور بعض اوقات وہ دعا بھی نہیں کرتا، پوچھتا بھی نہیں ہے، مگر یہ وہ صالحین ہیں انشاءاللہ، یہ منور چہرے بھولائیں گے نہیں، اور جہاں جہاں جا کر قال اللہ اور قال الرسول کی صدا بلند کریں گے، اس کا ثواب انشاءاللہ ضیاء الرحمن کو بھی ملے گا، پروفیسر ظفر اللہ صاحب تک جائے گا، اور اس کے لیے دعا کرنے والے صوفی عبداللہ رحمہ اللہ اس دور کے ولی کامل، اور اسی طرح سے مولانا عائش محمد اور دیگر رفقائے کار جنہوں نے اس جامعہ کی ترقی اور ترویج کے لیے کام کیا، ان سب تک یہ صدقہ جاریہ پہنچتا رہے گا، یہ ثواب پہنچتا رہے گا انشاءاللہ العزیز۔ جامعہ ابی بکر آئندہ سال ایک ویکنڈ کلاس کا ابتدا کرنے جا رہا ہے۔ وہ طلباء کرام جو کالج اور یونیورسٹیوں میں پڑھتے ہیں اور ہفتہ میں باقی دن یہاں نہیں آ سکتے، ان کے لیے ہم نے یہ ایک پروگرام لانچ کیا ہے۔ انشاءاللہ العزیز اس سال سے ہفتہ اور اتوار کو یہ کلاسز ہوں گی۔ ابتدائی طور پر اس کا منہج تیار کر لیا ہے، انشاءاللہ العزیز یہ تیار کریں گے، اسی طرح سے یہ اس کی ابتدا کریں گے۔ اسی طرح سے تخصص کا شعبہ شروع کرنے کا انشاءاللہ العزیز پروگرام ہے، اس پر بھی مشاورت جاری ہے۔ یہ ادارے محسنین کے تعاون سے
سب سے پہلے اللہ کے فضل و کرم سے، اور یہ اللہ کے فضل و کرم کا نتیجہ ہوتا ہے کہ اللہ محسنین کو یہ توفیق دے دیتا ہے کہ وہ اس مبارک کام میں شانہ بشانہ چلتے ہیں، اپنا مال خرچ کرتے ہیں، کیونکہ مبارک ترین مال وہی ہے جو طلباء دین پر خرچ ہو، جو ان لوگوں پر خرچ ہو جو اللہ کے دین کی سربلندی کی فکر رکھتے ہیں۔ تو الحمدللہ وہ محسنین کرام جو یہاں تشریف لائے ہیں، اللہ تعالیٰ ان کو جزائے خیر عطا فرمائے، ان کے تعاون کو قبول فرمائے۔ اس وقت ملک پاکستان کی حالت یہ ہے کہ دعوت دین کا کام کرنے والے، اتحاد کی بات کرنے والے، وحدت امت کی بات کرنے والے، استحکام پاکستان کے لیے پروگرام منعقد کرنے والے، کریا بستی بستی جا کر اتفاق کا، اتحاد کا پیغام پہنچانے والے بھائی ضیاء الرحمان کو سفاکانہ انداز میں ان کو قتل کیا گیا، اور ابھی تک یہ ہے کہ مجرم تو پکڑے ہیں مگر اس کے پیچھے جو ایک خفیہ ہاتھ ہے وہ ابھی تک بے نقاب نہیں ہوا۔ یہ ایک بہت بڑا چیلنج ہے ملک کی سالمیت کے ذمہ دار اداروں کے لیے، کیونکہ شیخ ضیاء الرحمان کی شہادت پر سب سے زیادہ خوشی ہندوستان نے منائی، اور ان کا ایک چینل پروپیگنڈا کرتا رہا بھائی ضیاء الرحمان کے خلاف۔ تو یہ ان اداروں کی ذمہ داری ہے کہ جو اس کے پیچھے اصل جو کار فرما عوامل ہیں ان کو سامنے لائیں اور ان لوگوں کو قرار واقعی سزا دیں۔ یہ ادارے چلتے رہیں گے، یہ ادارے انشاءاللہ چلتے رہیں گے، یہ اللہ کا کام ہے، اور واللہ غالب علی امرہ، کسی کے جانے سے آنے سے، جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے تشریف لے جانے سے دین کا کام نہیں رکا، تو پھر تو یہ شہادت ہے، یہ بلند مرتبہ ہے، یہ شہادت گہے الفت میں قدم رکھنا ہے۔ لوگ آسان سمجھتے ہیں مسلمان ہونا۔ میرے بیٹے نے یہاں شروع میں ایک نظم پڑھی کہ وہ ضیاء الرحمان پیغام شہادت دے کر گئے ہیں، علماء کو یہ بتا کر گئے ہیں کہ یہ کوئی پھولوں کی سیج نہیں بلکہ کانٹوں بھرا راستہ ہے جس کا انتخاب آپ نے کیا ہے، کہ جس آقا و مولا کی اقتداء میں آپ نے اس کلمے کی سربلندی کے لیے کوشاں ہیں، جس کلمے کو سر بلند کرنے کے لیے دن رات اپنے آپ کو وقف کیے ہوئے ہیں، اس آقا نے طائف میں جا کر پتھر کھائے تھے اور لہو لہان ہو کر بھی یہی دعا کی تھی، لعل اللہ یخرج من اصلابہم من یشہد بلا الہ الا اللہ ولا یشرک بہ شیئا، کہ میں ان کے لیے بد دعا نہیں کروں گا۔ اور یہ پورا سندھ اور ہندوستان آج اسی رحمت کا نتیجہ ہے کہ محمد بن قاسم اسی بنو ثقیف قبیلے سے تھا جو یہاں آیا اور جس کے توسط سے پھر اسلام پھیلا، میں اور آپ سب تک اسلام کی دعوت پہنچی۔ اس وقت جب یہ پوچھا جا رہا تھا کائنات کے امام سے اور ملک الجبال سامنے تھا کہ آپ بتائیے ذرا حکم کیجئے ان دونوں پہاڑوں کو، جبل ابو قبیس اور جبل قیقعان کو ملا کر ان کو تباہ و برباد کر دوں، پر کائنات کی رحمت والی زبان نے ان کے لیے دعا فرمائی تھی۔ انشاءاللہ یہ دین پھیلے گا، یہ مدارس بند نہیں ہوں گے۔ بے شک ہم بہت سارے مسائل سے دو چار ہیں، ہمارے اس وقت شراب خانے کا اکاؤنٹ کھل سکتا ہے، مسجد کا اکاؤنٹ نہیں کھل سکتا۔ یہ اس ملک کی حالت ہے جو لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ کے جس کی بنیاد ہے، اس نام پر یہ ملک لیا گیا ہے۔ تو میں آخر میں پھر بطور خاص ضیف الشرف ہمارے ڈاکٹر محمد حماد لکھوی حفظہ اللہ تعالی اور استاد محترم شیخ خلیل الرحمان لکھوی حفظہ اللہ تعالی، جہاں اینٹیں لگائیں شیخ ظفر اللہ رحمہ اللہ نے جھاڑیاں کاٹیں، اور جیسے ہی تعلیم کا آغاز ہوا ان بانیان تعلیم میں سب سے پہلا نمبر ہمارے محترم شیخ ڈاکٹر مفتی خلیل الرحمان لکھوی حفظہ اللہ تعالی کا ہے۔ 1980 سے جامعہ کی خدمت کی، اب اسی سے انہوں نے اپنا ادارہ جامعہ
महदुल कुरान बनाया है, और जितनी भी शाखें बन रही हैं, जितने भी अदारे कायम हो रहे हैं, दीप से दीप जल रहे हैं, चिराग से चिराग जल रहे हैं। डॉक्टर अब्दुल हई साहब ने इदारा बनाया, प्रोफेसर इब्राहिम हफिज़हुल्लाह ताला इब्राहिम तारिक उन्होंने इदारा बनाया, और मुख्तलिफ अंदरून सिंध में और पंजाब में इदारे काम कर रहे हैं। ये सारे का सारा समर इस जामिया का है। इंशाअल्लाह ये सारा जहाँ इन अहबाब को, इन रफ़क़ाए कार को और इन असातिज़ा किराम को जहाँ जहाँ इसका सवाब मिल रहा है, वहाँ इसके साथ साथ इसका अजर इंशाअल्लाह प्रोफेसर मोहम्मद ज़फ़रुल्लाह रहमहुल्लाह ताला को भी मिल रहा है। अल्लाह ताला उनकी मग़फ़िरत फ़रमाए। उनके रफ़क़ाए कार चौधरी अब्दुल रहमान, चौधरी अब्दुल हफीज़, डॉक्टर राशिद रंधावा और मौलाना आयश मोहम्मद और दीगर जो फौत शुदगान है, और ख़ास तौर पर हमारे हबीब और हमारे भाई जो यकीनन नज़रों से ओझल नहीं होते, अभी भी दिल नहीं मानता कि उनको रहमहुल्लाह कहें। अक्सर बात आती है तो हम हफ़िज़हुल्लाह कहते हैं। ज़ियाउर रहमान अल्लाह ताला उनको आला इल्लियीन में मकाम अता फ़रमाए, अल्लाह ताला उनको शहादत के मर्तबे पर फाइज फरमाए। और ये मेरी नसीहत है फ़ारिग होने वाले तलबा के लिए कि ये जान लें कि ये दीन, ये जान जोखों का काम है, और आपने अगर इसे पढ़ा है तो इसे आगे भी पहुंचाना है, क्योंकि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का ये फरमान है, नज़रल्लाहु इमरान समिअ मक़ालती फ़हफ़िज़हा सुम्मा अद्दाहा। उस शख्स का चेहरा अल्लाह ताला हमेशा तरोताज़ा रखे जो मेरे पैगाम को सुनता है, मेरी बात को सुनता है, फिर से याद करके आगे पहुंचा देता है। ये बहुत सारी हदीसों की बात नहीं है, सिर्फ एक हदीस भी सुन के आगे पहुंचा देता है, वो भी इस बशारत का मुस्तहिक ठहरता है। और यकीनन जो लोग आए हैं उनके लिए एक मिसाल बयान करके अपनी बात ख़त्म करता हूँ कि जिस तरह से अमूमन ऐसा है, नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने नमाज के लिए आता है और वज़ू करता है, बैठता है, फिर नमाज में शरीक होता है, उसको जमात का सवाब मिलता है। लेकिन एक बंदा बाद में आकर जमात में शामिल हो जाता है, वो भी उनके साथ शरीक हो जाता है। तलबाए किराम ने मेहनत की, और आज दर्स बुखारी के लिए फ़ारिग होने वाले तलबा आपके सामने तशरीफ़ फरमा हैं। ये तलबाए किराम सारा साल पढ़ते रहे, बुखारी शरीफ का दर्स लेते रहे। हमारे शेखुल हदीस अबू उमर तालिकानी हफ़िज़हुल्लाह ताला इनको पढ़ाते रहे, मेहनत से पढ़ाया, मगर आज मोहसिनीन आकर इनके साथ शामिल हो गए हैं। जैसे नमाज मुकम्मल करते हुए पीछे से कोई आके नमाजी नमाज में मिल जाए तो जमात में शुमार हो जाता है। हम भी अल्लाह से यही उम्मीद रखते हैं कि हम सब को अल्लाह ताला इनके साथ शामिल कर देगा कि हुमुल कौम ला यश्का जलीसुहुम। ये ऐसे लोग हैं जिनके साथ बैठने वाला भी वो महरूम नहीं रहता। तमाम मेहमानान गिरामी जो तशरीफ़ लाए हैं, मुख्तलिफ़ इदारों के मुदरा हैं, शयूख़ुल हदीस हैं, तुलबाए किराम हैं, उन सब को मैं वेलकम कहता हूँ, खुशामदीद कहता हूँ। अल्लाह ताला आपका आना कबूल फ़रमाए। अल्लाह ताला इस जामिया की बरक़ात में इजाफ़ा फ़रमाए। अल्लाह ताला जो इस जामिया को लेकर चल रहे हैं, अल्लाह ताला उनकी उम्रों में बरकत अता फ़रमाए। व मा अलैना इल्लल बलाग। जामिया के हवाले से इंशाअल्लाह कलमा तशक्कर मुदीर जामिया इरशाद फरमाएंगे आखिर में, वो इंशाअल्लाह अपने ख़यालात का इज़हार करेंगे। बारकल्लाहु फ़ीकुम।